تو ہم بات کریں گے مرزا صاحب کے کرائٹیریاز کے اوپر کہ مرزا صاحب خود ہی بعض کرائٹیریاز بناتے ہیں اور ان کو منسوخ کرتے ہیں کہ یہ کرائٹیریاز جو ہیں یہ اسلامک ہیں، قرآنک ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مدعی الہام 23 سال سے زائد تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ قطعی غیر قرآنی بات ہے، لیکن مرزا صاحب اس کو اسلامی اور قرآنی بات کہتے ہیں۔ مرزا صاحب جب کوئی کرائٹیریا بناتے ہیں تو اس کی نفی بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے ان کی تحریروں کے اندر اور ان کی تعلیم کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مرزا صاحب خود ہی بناتے ہیں، خود ہی بگاڑتے ہیں۔ کہ مرزا صاحب نے ایک معیار لکھا ہے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں، جو روحانی خزائن کی جلد 7 ہے، اس کے انڈیکس صفحہ 82، یہ انڈیکس کا صفحہ 82 ہے، 82۔ اس میں آپ لکھتے ہیں قسم کے عنوان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خبر ظاہر پر محمول ہے، جس میں تعویل و استثناء نہیں، ورنہ قسم کا کیا فائدہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ جس بات میں حضرت کی حدیث کے اندر یہ چیز آ جائے کہ انہوں نے قسم کھا کر بات کی ہو، تو اس کو آپ کو ظاہر پر کہ ایز از جو ہے وہ جس طرح سے وہ بات کی گئی ہے اسی طرح سے اس کو ماننا ہوگا۔ اس کی آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے، آپ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہ تھی، نہیں، اور کوئی اس میں استثناء بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ورنہ قسم کا فائدہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اپنے اسی معیار کو مرزا صاحب توڑتے کس طرح ہے۔ جماعت احمدیہ کینیڈا نے ایک مرزا صاحب کی صداقت کے سلسلے میں صداقت مسیح موعود کے دلائل، صداقت مسیح موعود کے عنوان سے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے۔ یہ اس کی شکل ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس میں کہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے مرزا صاحب کی صداقت کے حق میں، جو کتاب بخاری سے لی گئی اور اس کے جلد اول سے یہاں پہ انہوں نے کوٹ کی ہے، یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں ضرور مسیح ابن مریم نازل ہوگا، جو حکم اور عدل بن کر تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا، اور وہ صلیب کو توڑ کر رکھ دے گا اور خنزیر کو قتل کر دے گا اور جنگ کو موقوف کر دے گا۔ اب اس حدیث کے بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم میں ضرور مسیح ابن مریم نازل ہوگا۔ اب مرزا صاحب کے حمامۃ البشریٰ روحانی خزائن کی جلد 7، اس کے انڈیکس کے اندر صفحہ نمبر 82 کے اوپر آپ تحریر فرما رہے ہیں کہ جس بات میں حضرت نے قسم کھائی ہو اس کو آپ ظاہر پر رکھیں گے، اس کی آپ تعویل نہیں کر سکتے۔ اب اس حدیث کے مطابق حضرت قسم کھا کر کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں ضرور عیسیٰ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی کو حق ہے کہ اس کی کوئی تعویل کی جائے؟ کیا کسی کو کوئی حق ہے مرزا صاحب کے اپنے کرائٹیریا کے مطابق کہ اس کو یہ کہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں، یہ مراد ہے؟ یہ دیکھیے کہ خود ایک معیار مقرر کرنا یا ایک معیار کو تسلیم کرنا اور پھر اس کی نفی کرنا اور اس کو توڑنا، یہ مرزا صاحب کا کمال ہے۔ اس جماعت
اور مرزا صاحب کا یہ شیوا رہا ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ محمدی بیگم کا نکاح آسمانوں پر پڑھایا جا چکا. محمدی بیگم کی شادی مرزا صاحب سے ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی. یہ بھی الفاظ ہیں. لیکن محمدی کی شادی نہیں ہوئی مرزا صاحب کے ساتھ، تو مرزا صاحب کی پیشگوئی پھر بھی پوری ہوئی. آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے آسمانوں پہ نکاح پڑھا دیا اور اللہ کہتا ہے میری بات ٹل نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی، کہ محمدی مرزا غلام احمد کے نکاح میں ضرور آئے گی، اس کی شادی ضرور ہوگی، چاہے وہ بیوہ ہو کر آئے. لیکن نہیں آئی. آپ جماعت سے پوچھئے، مرزا صاحب سے پوچھئے، وہ کہیں گے پیشگوئی پوری ہوئی. جب ڈٹھائی کا، جب عالم یہ ہو انسان کا کہ وہ اپنی ہی بات کو کہتے ہوئے اور مان کر بھی خود انکار کر دے، تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ دوستو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس پمفلٹ کو دیکھ لیجئے گا، مرزا صاحب کی کتاب کو دیکھ لیجئے گا، پھر فیصلہ خود ہی کیجئے گا. یہ معمولی سی چیزیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہیں. مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ان تمام چیزوں کو جب آپ گہرائی میں، جب آپ مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، کمپیریزن کریں گے، تو آپ کو جاننا کو مشکل نہیں ہوگا. بڑی آسانی سے آپ نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کو دیکھیں. میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قطعی خدا کی طرف سے نہیں تھے. مرزا صاحب ایک دہریہ انسان تھے. مرزا صاحب قطعی طور پہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے. ہاں، لوگوں کو بیوقوف، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اگر خدا کا نام استعمال کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ بس میں اسی کا ہوں، میرا سب کچھ وہی ہے، تو یہ لوگ بیوقوف ہیں، میرے پیچھے دوڑے چلے آئیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا، اور یہ ہو رہا ہے. اگر مرزا صاحب خدا کے ایمان رکھنے والے ہوتے تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے، کیونکہ وہ جان گئے تھے، وہ پہچان گئے تھے. انہوں نے اس حد تک سٹڈی کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا. سو اس لیے جو جی چاہے دعوے کرتے چلے جاؤ، حساب اسی دن ہوگا، پیش اسی دن ہوں گے جب وہ یوم آخرت ہوگا. اس سے پہلے کوئی ایسی باتیں نہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا. لیکن ڈراوا یہ دیا ہوا تھا کہ جی جھوٹ بولنے والا، جی بات کرنے والا اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. مرزا صاحب کو یہ پورا علم تھا، اور اسی دیدہ دلیری سے انہوں نے یہ سب کام کیا. یہ کہاں ہے 23 سال قرآن کے اندر کہ کوئی مدعی الہام جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اور مرزا صاحب کی اپنی تحریر اپنے قلم کے ساتھ کہ وہ شخص تعویل نہیں کر سکتا، کسی قسم کا اس سے مراد نہیں لی جا سکتی، اس حدیث سے نہ کوئی کر سکتا جس میں رسول اللہ نے قسم کھائی. لیکن آپ ان کی ہوشیاری دیکھیے، روز روشن وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتے ہوئے پھر بھی میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ اس سے مراد مسیل ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ جیسی عادات کا شخص جو ہے وہ مراد ہے. انتہا ہے، دیدہ دلیری ہے. اس کے پیچھے صرف یہی چیز تھی کہ مرزا صاحب ایک دہریے، اور مرزا صاحب کے یہ تمام جاوجات تھے وہ غلط تھے. مرزا صاحب قاذب تھے، مفتری تھے. اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں کہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے. مرزا صاحب بالکل ایک دہریہ انسان تھے. دوستو آپ کا شکریہ. ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم اس پہ بات جاری رکھیں.